زمانہ ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ یمن کے لوگ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر چلیں کہ کسی مسلمان غریب کو ڈھونڈیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکیں. وہ یمن سے لے کے مدینہ منورہ تک آئے لیکن ان کو کوئی غریب مسلمان نہیں ملا جو زکوٰۃ کا مستحق تھا کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے سکے. یہ قرآن تھامنے کی برکت تھی. قرآن تھامنے کا مطلب کیا؟ پہلی بات تو قرآن پڑھو. پہلا مرحلہ قرآن تھامنے کا قرآن پڑھو. دیکھو جو لوگ مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے بزرگان دین نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے. جو دنیا میں اندھا ہے وہ قیامت میں اندھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے وہ قیامت کے دن اندھا اٹھے گا. اب بتاؤ جو اندھا اٹھے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جو اندھا اٹھے گا وہ اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ جو اندھا اٹھے گا وہ رسول اللہ کا دیدار کیسے کرے گا؟ کیا لگتا ہے قرآن پڑھنے میں؟ ہم نے کمپیوٹر تو سیکھ لیا، موبائل تو سیکھ لیا، سب سیکھ لیا. اگر آپ ایک اچھے حافظ قرآن کے پاس صرف 3 مہینہ دے دو تو 3 مہینے میں آپ قرآن سیکھ سکتے ہو. قرآن سیکھنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر 3 پارے بھی صحیح سے آپ نے پڑھ لیے پھر آپ 30 پارے خود ہی سے پڑھ لو گے. جیسے آپ اردو پڑھنا سیکھ لیتے ہو، انگلش پڑھنا سیکھ لیتے ہو، پھر بھی کوئی کتاب آپ کو دے دی جاتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیتے ہو، فرفر پڑھ لیتے ہو. تو ایسے ہی آپ 3 پارے پڑھو گے، اگر 5 پارے پڑھو گے اچھے حافظ قرآن کے پاس تو آپ کو قرآن پڑھنے کا ضابطہ پتہ چل جائے گا، اصول پتہ چل جائے گا، پھر پورا قرآن آپ خود بخود پڑھ سکتے ہو. تو آپ کے سامنے رمضان شریف کا مہینہ ہے. اگر آپ رمضان شریف میں روزانہ 1 گھنٹہ اچھے حافظ قرآن کے پاس دو گے تو وہ آپ کو پورے مہینے کے اندر کم سے کم قرآن پڑھنا سکھا دے گا. اور قرآن پڑھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 1.5 پارہ پڑھو، 2 پارہ پڑھو، صرف قرآن روزانہ کنز الایمان ترجمے کے ساتھ 1 صفحہ پڑھ لو. بس روزانہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، 1 صفحہ پڑھ لو. اس کی برکت دیکھو. پہلی برکت دیکھیے، ہمارا جو جسم ہے وہ دیسی ہے، ہمارا جسم دیسی ہے اور ہماری روح پردیسی. ہماری روح